بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین محترم، انشاءاللہ آج ہم سورۃ بقرہ کی 180 آیت مبارکہ تلاوت کریں گے۔ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، کہ فرض کیا گیا ہے تم پر اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، اگر تم میں سے کوئی مال چھوڑے تو وہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے۔ حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ تو سامعین محترم، یہ آیت مقدسہ یہ بھی ایک جامع آیت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی کافی وقت چاہیے۔ بہرحال میں مختصر وقت میں اس کا خلاصہ بیان کر دوں۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کتب علیکم، فرض کیا گیا تم پر۔ کتبہ سے تعبیر اس بات میں اشارہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے یہ بات ازل میں لکھ دی ہے۔ اذا حضر احدکم الموت، یعنی جب تم میں موت قریب یعنی آ جائے، موت کے اسباب ظاہر ہو جائیں، وقت قریب آنے لگے، تو اس وقت تم وصیت کر جاؤ۔ تو قابل غور توجہ طلب جملے ہیں کہ یہ اس وقت حکم تھا جب وراثت کے لیے، وراثت کی تقسیم کے لیے کوئی ضابطہ نہیں تھا، قرآن میں کوئی حکم واضح نہیں تھا، کیونکہ اسلام سے قبل عرب دور میں، دور جہالت میں، لوگ اپنا مال جو چھوڑتے، مال و اسباب، وہ غیروں کے لیے یعنی اجنبی لوگوں کے لیے وہ وصیت کر جاتے، اپنی ریاکاری کے لیے، اپنی تعریف کے جملے سننے کے لیے وہ وصیت کر جاتے اجنبی لوگوں کے لیے۔ تو جس کی وجہ سے وہ جو والدین تھے، رشتہ دار تھے، وہ اس وراثت سے یعنی مال سے محروم ہو جاتے تھے۔ تو رب ذوالجلال نے یہ حکم دیا کہ تم موت کے وقت اپنی وصیت کر جاؤ تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ بنے۔ تو سامعین محترم، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب ذوالجلال نے جب حکم دیا، یہ حکم اس وقت تھا، اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اس کی ناسخ مختلف اقوال ہیں۔ ایک قرآن مجید کی یہ آیت سورۃ نساء یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب ذوالجلال نے ورثاء کے حصے مقرر کر دیے ہیں، ورثاء کے حصوں کو بیان کر دیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ایک ضابطہ دیا، ایک قانون دے دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں ہر حقدار کے حصے کو بیان کر دیا ہے، لہذا کسی کے لیے یہ جائز نہیں، کسی کے لیے کوئی حق نہیں کہ وہ قرآن میں کمی پیشی کرے۔ اب قرآن حقداروں کے حصوں کو بیان کر دیا ہے قرآن نے، تو اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت مقدسہ میں وصیت کا جو حکم دیا، اب تحقیق یہ بات
واضح ہو چکی ہے، یہ اجماع ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ قرآن میں ورثاء کے حصوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تو صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں، یہ بات محل نظر ہے کہ یہ آیت اس آیت سورت نساء کی آیت کی معارض نہیں، اس کی مخالف نہیں۔ اسی طرح صاحب مدارک تفسیر وہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں تھا جو لوگ اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے نااہل ہو جاتے، وراثت سے محروم ہو جاتے، تو یہ حکم اس وقت دیا گیا تاکہ رشتہ دار اور جو مابین ہیں ان کے درمیان، یعنی والدین کے درمیان رشتوں کا مداوع ہو سکے۔ تو سامعین محترم، وصیت کا لغوی جو معنی ہے وہ ہے اتصال، یعنی کسی کو بطور احسان مالک بنانا۔ تو پھر اس کی اقسام ہیں، واجب ہے اور مستحب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے۔ واجب مثلا کسی کا حق ہے، یعنی کسی نے کسی کا حق چھینا ہے، یا اس پر زکوٰۃ فرض تھی، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یعنی اللہ کے حقوق اس پر باقی ہیں، تو اس پر واجب ہے کہ وہ اب بھی وصیت کرے۔ اور دوسری بات کو جو مستحب یعنی رفاہی کاموں میں، دوست اقربا یعنی اچھے کاموں میں، مدارس کے لیے، رفاہی کاموں کے لیے اگر کوئی وصیت کر جائے تو یہ وصیت مستحب ہے۔ اور اگر مباح یعنی غنی کے لیے کوئی وصیت کر جائے تو پھر مباح کا حکم، اور اگر فساق فجار کے لیے وصیت کر جائے تو پھر اس کے لیے مکروہ ہے۔ تو سامعین محترم، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب ذوالجلال نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، اور اس کی جو ناسخ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین میں حصے قرآن میں اللہ نے مقرر کر دیے۔ واضح طور پر جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ بھی واضح طور پر ہے۔ تو سامعین محترم، یہ بات بھی قابل توجہ ہے، حضور علیہ السلام نے بھی دو قاعدے پھر بیان کر دیے۔ ایک تو تہائی مال سے وصیت کی جائے گی، دوسری بات کہ ورثاء کے لیے نہیں، ورثاء کے حصے تو اللہ نے مقرر کر دی ہیں، جو غیر وارث ہیں ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ تو پھر وصیت کی شرائط ہیں، یعنی وصیت کی کچھ شرائط ہیں۔ وصیت غیر کے حق میں ہوگی، ورثاء موجود ہوں، ورثاء کے بغیر وصیت نہیں ہوگی۔ تو وصیت کرنے والا یہ اہل ہو کہ دوسروں کو مالک بنا سکے۔ تو بہرحال آگے بھی بہت تفصیل ہے۔ تو سامعین محترم، ایک موقع پر حضور علیہ السلام کے زمانہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ حج پر گئے۔ جب حج پر گئے تو وہ بیمار ہو گئے، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرا مال بہت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں 2/3 مال اللہ کی راہ میں وصیت کر جاؤں، کیونکہ میری ایک بیٹی ہے، میرا ایک وارث ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 2/3 بہت زیادہ ہے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ، 1/3 مال میں وصیت کر جاؤں؟ تو کریم آقا نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ورثاء کو خوشحال چھوڑ جاؤ۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلی البلاغ۔ الصلاۃ